اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے خود غرض، مفاد پرست، درندہ صفات، سود خوروں اور حرام خوروں کا تذکرہ فرمایا۔ مذکور آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین سمجھداروں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بھی ہے، خالق کل کائنات بھی ہے، اور مکمل پوری انسانیت، حیوانیت، تمام مخلوقات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خوبی اور بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ کی نافرمانی ترک کر دی جائے، اللہ کی اطاعت کی جانی چاہیے، نہیں تو تباہی اور بربادی مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بہت عظیم اللہ ہے، تمہاری سوچ اور سمجھ سے بھی بڑھ کر طاقتور بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، تنبیہ دے رہے ہیں اللہ پاک۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، مَا بَقِيَ، جو باقی رہ گیا ہے، مِنَ الرِّبَا، سود میں سے۔ اگر تم پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، اب سود حرام ہو چکا اور سود کی حرمت کا تمہیں پتہ چل گیا، تو لہٰذا اب تم نے جو سودی کاروبار کیا ہوا ہے تو ادھر اس کو موقوف کر دو، سٹاپ کر دو، ختم کر دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، اللہ کی ذات عالیہ پر یقین رکھنے والے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو کہ آخرت آنے والی ہے، محشر کا میدان ہوگا، اللہ بلائیں گے اور اللہ رب العالمین حساب کتاب لیں گے۔ اگر واقعی تمہیں یہ یقین ہے تو چھوڑ دو، سودی کاروبار چھوڑ دو، کیونکہ اللہ شفیق ہے، اللہ مہربان ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے، نصیحت کرتی ہے، سمجھا دیتی ہے کہ بیٹا یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرنا، اس کا انجام بہت برا ہے، تو اللہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے، اس لیے وہ اپنے بندے کو بطور شفقت اور مہربانی بار بار بیان فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، غلط کام نہ کرو، سود حرام ہے اور اللہ سے جنگ ہے، جنگ، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر یہ کام تم نہ کر سکو، سودی کاروبار چھوڑ نہ سکو، تمہاری گھٹی میں موجود ہے یہ اور تمہیں عادت پڑ گئی ہے اور تمہیں اس کا چسکا لگ چکا ہے، اب تمہیں اس سودی کاروبار سے روکنے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے، نہ خدا کا حکم تم تسلیم کرتے ہو، نہ پیغمبر کی اطاعت کو مانتے ہو، لہٰذا پھر کیا کرو؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر کیا کرو؟ تیار ہو جاؤ، بحرب، لڑنے کے لیے، من اللہ، اللہ سے، ورسول ہی، اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی طاقت ہے تمہارے اندر؟ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتے ہو؟ تمہارے باپ میں بھی ایسی جرات نہیں ہے کہ تم خدا سے لڑ سکو۔ نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس نے کہا میں خدا سے لڑوں گا، بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کرتی، بے انتہا اونچی کرتی،
اور وہاں سے تیر پھینکنے لگ گیا، بے وقوف کہیں کا، اللہ کو مارے گا۔ اللہ رب العالمین نے کوئی اس کو تیر نہیں مارا، ایک ہلکی سی مخلوق مچھر سے اس کا انجام تباہ کر کے رکھ دیا، اس کا بھی اور اس کی پوری فوج کو بھی۔ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ بس عاجزی انکساری یہ کام آ جاتی کہ اے اللہ تو خالق کل کائنات ہے، تو بڑی قدرتوں والا خدا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، میں تو ایک نیست و نابود بندہ ہوں، تیرا پیدا کردہ ہوں، تو نے ہی پیدا کر دیا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا عاجزی اللہ کو پسند آتی ہے، انسان کو عاجزی سے کام لے لینا چاہیے۔ ہاں وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، توبہ کر لو، اچھی بات، سود سے توبہ کرو، سودی کاروبار سے توبہ کرو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اب تمہارے لیے رؤوس اموال ہے، جو مال خرچ کر چکے ہو وہ مال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو مال آپ نے دیا ہے بس وہ مال ہے، اس کو رؤوس المال کہتے ہیں، اپنا مال، بس اس سے زیادہ نہیں، وہ اپنا مال واپس لے لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اب اس میں سود نہیں لگے گا، اگر لگا دیا سود پھر تو تباہی ہے۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اموال، تمہارے مالوں کا سر ہے، جتنا کچھ دیا ہے وہ واپس کر دو، بس۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے، بھئی تم نے جتنا مال دیا ہے وہ واپس لے لو، ٹھیک ہے، کسی پہ ظلم نہ کرو کہ اس پہ سود لگا کے بس ڈیٹ گزر گئی پھر سود چڑھ گیا، پھر ڈیٹ گزر گئی پھر سود چڑھ گیا، پھر ڈیٹ گزر گئی پھر سود چڑھ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کل یہ جو بینکاری ہے یہی حال ہے، جس نے سود میں ہاتھ ڈالا تباہی اور بربادی اس کی مقدر ہو گئی، بس پھر وہ سود دیتا جائے۔ لہٰذا تم کسی پہ ظلم نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں ولا تظلمون، نہ تم پر کوئی ظلم کرے کہ بھائی سود حرام ہو گیا تو آپ نے میرے ساتھ سودی کاروبار کیا تھا، اب آپ کے پیسے بڑھ گئے، ختم ہو گئے، نہ بھائی اس کے جو راس المال ہے وہ تو واپس کرو نا۔ اگر اس نے 20 لاکھ روپے تمہیں دیا ہے، اب اس پہ وہ سود لے رہا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، سود حرام ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اور وہ کہے گا بھائی سود نہیں کرتا ہوں، تو پھر تم خوش ہو جاؤ، یہ نہیں، اس کے راس المال تو واپس کرو، وہ جو رقم ہے وہ پوری رقم تو واپس کرو، اضافی مت دو۔ اس لیے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ اس سے سود لے لے کہ اس کو تباہ کر دو، ولا تظلمون، نہ تم پر کوئی ظلم کرے کہ تمہارا دیا ہوا مال روک دے اور واپس نہ کرے۔ ہاں آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سبحان اللہ، کیا عظیم شفقت ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ بندہ جس کو تم نے مال دیا ہے وہ تنگ دست ہے، وہ محتاج ہے، اس کے پاس پیسے بنتے نہیں ہیں، تم نے جو پیسے دیے تھے وہ بن ہی نہیں پا رہے، تو پھر کیا کرو، فَنَظِرَةٌ، اس کو مہلت دے دو، اس کو مہلت دے دو، بس تمہارا ایک قسم کا ادھار ہے اس پر چھوڑ دو اس کو، اِلیٰ میسرہ، یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، یہاں تک کہ اس کو موقع مل جائے، آسانی کے ساتھ تمہارا قرضہ واپس کر لے، اس وقت تک اس کو مہلت دو۔ یا یہ کام کرو، ایک اور کام اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ بھی کر سکتے ہو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر صدقہ کرو، درگزر کر دو، معاف کر دو کہ بھائی جان جو میں نے آپ کو پیسے دیے تھے کاروبار کے لیے، سودی کاروبار کے لیے، تو بس سودی کاروبار سے تو میں نے اب توبہ کر لی ہے، لہٰذا ختم، آپ کے پاس پیسے ہیں؟ وہ تو کہتے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، دے سکتے ہو، جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنا کاروبار کرو، جب پیسے آگے تو دے دینا،
اور اس سے بھی بڑھ کر اگلا قدم یہ ہے کہ بس نہیں ہے آپ کے پاس، معاف، کوئی بات نہیں، ہاں یہ کام کرو، یہ تو بہت بڑی وان تصدقوا خیر لکم، اور اگر تم صدقہ کر دو، خیرات کر دو، معاف کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ کی خوشنودی مل جائے گی، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم جاننے والے ہو تو یہ کام کرو، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین تو خالق کل کائنات ہے، تو اسلام، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ پہلی بات یہ کہ اسلام خالق کے حقوق پورے کرنے کا نام ہے، اور مخلوق کے بھی حقوق کے پورے کرنے کا نام ہے۔ کچھ لوگ خالق کے تو حقوق پورے کرتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، تسبیح ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، سب کچھ برابر، روزے وغیرہ نوافل، باقی ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک برا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ عجیب سلوک ہے، ناراض ہے سب سے، اور اس کے اپنے پڑوس میں غریب غربا یتیم بیوائے ہیں، ان کو پوچھتا نہیں ہے، اور پھر جناب بد زبان گالیاں بکتا رہتا ہے۔ تو دیکھو اللہ کے تو حقوق پورے کر رہا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے حقوق پورے نہیں کرتا، مومن نہیں ہے، آدھا مومن ہے۔ اور اگر دوسرا بندہ ماشاءاللہ بڑا سخی ہنسمکھ بندہ، با اخلاق بندہ، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا، حقوق پورے کرنے والا، بیوی کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، بچوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، سب کچھ زبردست بندہ ہے، لیکن نماز کے وقت اس کو موت پڑتی ہے، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ بھی آدھا مومن ہے۔ تو لہٰذا اسلام نام ہے خالق کے حقوق کے پورے کرنے کا بھی، اور مخلوق کے حقوق کے پورے کرنے کا بھی، تو لہٰذا دونوں چیزوں پر، تو اس لیے فرمایا شروع میں جو لا تظلمون ولا تظلمون، ایک بات یہ ہوگی۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کرو، یہ جو تم نے ادھار دیا ہوئے لوگوں کو بطور سود دیا تھا، اب سود سے تم نے توبہ کر لی ہے، جو تمہاری رقم بچتی ہے لوگوں پر ادھار دیا ہے، وہ اگر صدقہ کر دو، وہ معاف کر دو، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ ایک کتاب ہے دمشق کے نام سے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ایک تاجر تھے بہت بڑے، علی بن عبداللہ، اللہ کی کروڑوں اس پر رحمتیں ہوں، وہ عظیم انسان تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اللہ پاک نے بہت کچھ دیا تھا ان کو۔ تو فرمایا کہ وہ مختلف بس دین کی خدمت میں لگے، ایک سال لوگوں کو حج پہ بھیجا کرتے تھے، تاجر تھے بہت بڑے، بہت پیسے والے انسان تھے، بس بھائی لوگوں میں اعلان کرتے، ہاں بھائی کسی نے حج میں جانا ہے، ہاں فلاں جان آؤ، بھیجواتے تھے، خرچہ پکڑتے، دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، چوتھا بندہ، سینکڑوں بندوں کو بھیجتے تھے، اور جب اگلا سال ہوتا تھا، بس پھر وہ ہاں بھائی مجاہدین کون ہے، غازی کون ہے، جو جہاد پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں لیکن خرچہ پورا نہیں کرتے ہیں، ان کی بیوی بچوں کا خرچہ مجھ پر ہے، یہاں کے لکھوا لیں اور بس ماہانہ ان کا راشن ان کے گھر پہنچ جائے گا، سبحان اللہ۔ اگلے سال پھر یہ کام کرتے تھے، پھر جناب کیا ہوتا تھا، اس سے اگلے سال غلاموں باندیوں کو آزاد کراتے تھے، بھائی ڈھونڈو قرب و جوار میں کتنے غلام ہیں، کتنی باندیاں ہیں، بس ان کے مالکوں کو پیسے دے کے ان کو آزاد کرواتے تھے، اور پھر اگلے سال نوجوانوں کی شادیاں کراتے تھے، توفیق نہیں تھی لوگوں کی شادی کرنے کا، بڑا خرچہ ہے، ہاں بھائی آؤ میں تمہاری شادیاں کراتا ہوں، پھر شادیاں کراتے تھے، پھر اگلے سال علماء اور طلباء کے اخراجات پورے کرتے تھے، علماء مفلس ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، طلباء بھی، بھائی طلباء کو کتابیں لے کر دے دی، ان کو سب کا خرچہ ورچہ دے دیا، اور علماء کرام کو بھی بڑا خرچہ دے دیا ان کا، اس طرح کرتے تھے، اور پھر اگلے سال مسجدیں بناتے تھے، مدارس بناتے تھے، تعمیر کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے۔
یعنی اپنے سالوں کے مختص ہر سال کوئی نیا کام کرتے تھے، اس کے باوجود بھی رو رو کر دعا کرتے تھے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، میرے رب کے سامنے جب میری پیشی ہوگی کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو۔ کیا عظیم انسان ہوتے تھے، اتنی بڑی سخاوت کے باوجود، اتنا بڑا جذبہ رکھنے کے باوجود بھی عاجزی دیکھے ان کی ساری۔ یہی تو اصل مومن ہوتے ہیں نا۔ ہم تو اللہ معاف کرے، میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں ہم زندگی میں نفل پڑھتے نہیں ہیں، جب زندگی میں ایک دفعہ نفل پڑھی پھر انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ کب وہی نازل ہو جائے گی۔ یہ عظیم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کی ساری یہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان تھے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ پوری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی اس کائنات میں ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ہماری جان قربان، عظیم انسان، چوتھے نمبر پر ہے صحابہ کرام میں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق ان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ لیکن یہ افضلیت ان کو ان کی انکساری کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے اللہ نے دے دی ان کو۔ تو ایسے لوگ بھی تھے، پھر دعا کرتے تھے، آخر کار پھر کیا کیا، انجام بھی دیکھیں۔ انجام یہ ہوا، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو کر پھر اپنی اولاد کو وصیت کی کہ بیٹے دیکھو ساری جائیداد اللہ رب العالمین نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میری ساری جائیداد الحمدللہ حلال ہے، اس میں حرام کا ذرہ بھی نہیں ہے، میرے بعد اس کو حلال ہی خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے صرف کر دینا، جب آپ خرچتے رہو گے اللہ کی راہ میں اللہ اور دے گا تمہیں۔ یہ وصیت کر کے جہاد پہ نکل گئے، بوڑھے ہو گئے، جہاد پہ نکل گئے، وہاں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے، اور رتبہ بھی بڑا شہادت کا پا لیا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے تھے۔ اور ہمارا حال تو جناب، ہم تو پیسے کے پجاری ہیں، لالچی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کرام، ہداہ الدین قد ضلوا فقد بانت خسارتهم فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتهم۔ ہداہ الدین قد ضلوا، دین نے تو ہدایت دے دی لوگوں کو نا، لیکن ہم لوگوں نے دین کی پیروی نہیں کی، گمراہ ہو گئے۔ فقط بانت خسارتهم، پر ان کے خسارے، ان کا خسران بڑھ گیا، نقصان ہو گیا۔ فباعوا الدین بالدنیا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ فباعوا الدین بالدنیا، انہوں نے بیچ دیا دین کو دنیا کے مقابلے میں۔ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس لیے فرمایا کہ سود مت کھاؤ، نہیں تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اگر کہیں اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، پیسے والا ہو، اور اگر وہ سود نہ چھوڑ دے اور چیلنج کرے ریاست کو، تو پھر اسلامی ریاست کو چاہیے کہ اس کے خلاف جہاد کرے، جنگ کرے، اور اس کو مرتد قرار دے کر اس کو قتل کر دے۔ اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے نا، تو لہٰذا جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تارکین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کر دیا، فرمایا جو میرے دین، جو میرے پیغمبر کے دین کے ایک جز کا بھی انکار کر دے گا وہ کافر ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ جنگ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جہاد کیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو سودی کاروبار نہیں چھوڑے گا تو ریاست اس کے خلاف بھی جنگ کرے۔ تو اس لیے آگے فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اپنا قرضہ معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، کیونکہ الراحمون یرحمہم الرحمن، یہ جو راحمون ہوتے ہیں نا، رحم کرنے والے لوگ، یرحمہم الرحمن، پھر اللہ ان پر رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے،
اللہ کی ایک خوبی ہے، جب اس خوبی کو میں اور آپ بھی اپنا لیں گے تو اللہ رب العالمین کو رشک آئے گا اپنے اس ایسے بندوں پر کہ بھئی دیکھو میرا بندہ بھی میری صفت اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا وہ کتنی کوشش کرے گا میں اس پر۔ اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، کہیں جا رہا تھا، سامنے سے فقیر آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، 1 درہم کا سوال ہے، 1 درہم کا سوال ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا اشرفیوں کی تھیلی پھینک دو اس پر، تو اس نے حکم برداری کی، اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔ بعد میں پوچھا بادشاہ سلامت، وہ ملنگ تھا، وہ فقیر تھا، اس نے 1 درہم مانگا تو آپ 1 درہم دے دیتے، آپ نے تو جناب درہم تو کیا ہے، دینار بھی نہیں دیا، اشرفیاں دے دی، وہ بھی پوری تھیلی بھر کر۔ تو کیا زبردست جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، میں نے اپنے ظرف کے حساب سے اس کو دیا۔ تو آج اگر ہم اللہ کے نیک بندوں پر، مفلسوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر رحم کریں گے، ان پر جو ادھار دیا ہے وہ ادھار یا تو معاف کر دیں گے، اگر معاف نہیں کر سکتے تو ان کو مہلت دیتے ہیں، تو لہٰذا ایسے بندوں پر پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ارحم من فی الارض، حدیث پاک میں ہے ارحم من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو کریں نا ہم ایسے لوگ۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم اپنے رب کی حقیقت کو جانتے ہو کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، تو تم لوگوں پر مہربانی کیا کرو نا۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا مجھے آسمانوں کی وسعتوں میں تلاش مت کرو، میرے بندو مجھے آسمانوں کی وسعتوں میں تلاش مت کرو، مجھے شکستہ دلوں، محتاجوں اور غریبوں کی قربت میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اگر اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، تو فرمایا میرا ہر تنگ دست بوسیدہ لوگوں کا قرب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کو تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غریب ہے، ختم ہے، بدبو آتی ہے اس سے، پتہ نہیں کیا سے کیا بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کو یہی لوگ زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ان کو کچھ نہیں دیا، یہ اللہ کے محبوب ہیں، قیامت میں اللہ ان کو بہت کچھ دے گا۔ اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، غریبوں کی عزت کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، پھر اللہ رب العالمین کی قربت ہمیں بھی ملے گی، ہم بھی بہت اعلیٰ ورفع ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات عالیہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد کی جان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے میں وہی لوگ ہوں گے جو قرضدار کو معاف کر دیں گے یا اس کو مہلت دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے۔ تو لہٰذا حرام خوری سے بچ جانا چاہیے انسان کو، اور اللہ کے نیک بندوں پر رحم کھا لینا چاہیے۔ ایک اور واقعہ بھی مختصر عرض کر دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، فرشتے آ گئے اس کے پاس، تو جی فوت ہو گیا، حدیث میں ہے فوت ہو گیا، فرشتے آ گئے سوال جواب کرنے کے لیے۔ جب فرشتے آ گئے تو ہاں بھئی تم نے کوئی دنیا میں کوئی کام شام کیا ہے، کوئی نیک کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تاجر تھا، کام شام بہت کرتا تھا، نیکی کی تو مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کوئی نیکی کی ہو، البتہ میں اپنے جو زعامات تھے، جو میرے انڈر کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو بس یہی کہا کرتا تھا کہ جب یہ قرض داروں کے پاس جاتے ہو، قرض کی وصولی کے لیے جاتے ہو، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، اگر وہ مکمل غریب ہے اس کو معاف کر دو۔ یہ میں نے اپنے زعماء کو کہا تھا، اگر یہ چیز اللہ کو پسند ہے تو بس یہ میں نے نیکی کی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی میرے پاس نیکی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا ایسے بندے پر اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی
حسن سلوک کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ تو فرمایا واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ، کہ تم سب لوٹ کے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ واتقوا، ڈرو، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت قدرتوں والا خدا ہے۔ یومن، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ، تم لوٹا دیے جاؤ گے فیہ، اس دن میں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر شخص کو، ہر جان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا اس کو پورا کا پورا دیا جائے گا۔ یہ یہودیوں والا ذہن اور وہ نہیں ہے ان کی ذہنیت کہ یہودی کہتے ہیں ہم تو پھر برے ہیں، مسلمان تو اچھے ہیں، تو قیامت کے دن پھر ایسا ہوگا، اللہ ایسا کرے گا، مسلمانوں کی نیکیوں کو ہمیں دے دیں گے، جنت بھیج دیں گے، ہماری برائیوں کو مسلمانوں کو دے دیں گے جنت۔ واہ، بڑا زبردست دین ہے تمہارا۔ اللہ کو اتنا بڑا ظالم سمجھا ہوا ہے کہ اللہ ظالم ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، اس دن جس نے جو کچھ کمایا ہے اسی کے حساب سے اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ آج پوری دنیا میں نسبت کی بڑی لاج ہے۔ یہ مانے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، سید ہیں، سادات قبیلے سے ان کا تعلق ہے، ان کو سلام ہے، اللہ نے ان کو منقبت دی ہے، عزت دی ہے، بے شک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اکثر یہ سیدوں کو، سادات والوں کو دیکھ کے پتہ نہیں یہ سادات سے ہیں کہ نہیں ہے، سید ہیں بھی یا نہیں ہے، ایسے بھونگیاں مارتے رہتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دین، نہ زکوٰۃ، بس جہالت پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ اگر سید ہوتے تو اپنے نانا جان، اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلاتے، بے دین لوگ۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر اس دن ہر شخص کو اس کے کمائی کے مطابق اس کے ساتھ اس کو دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا کہ یہاں اس نے نیکیاں کی ہوں اور وہاں اللہ تعالیٰ اس پر ظلم کرے، جہنم میں ڈال دے۔ اور یہ بھی ظلم ہے کہ یہاں زندگی بھر اس نے برائیاں کی ہے، پوری دنیا کو تکلیف میں ڈالا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھیجتے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا اصول ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہم بھی اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔